بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، سورہ اخلاص میں اسم اعظم تلاش کریں۔ جی ہاں، سورہ اخلاص کا وظیفہ ہر دعا قبول ہو تو اس پہ ہوتا ہی ہے کہ اسم اعظم کے بارے میں تو آپ نے سنا ہے، کئی احادیث میں ہے، بتا کر سرکار نہیں گئے، اشارتاً بتایا کہ سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ طٰہٰ میں اس کو تلاش کریں، مختلف اشارے ضرور بتایا لیکن کنفرم نہیں بتایا۔ تو اسم اعظم وہ اللہ کا نام ہے، صفاتی نام ہے ایسا جس کو پڑھ کر آپ جو بھی دعا مانگیں وہ قبول ہوتی ہے۔ تو مختلف علماء کرام نے اس کو مختلف طریقے سے بیان کیا۔ میں آپ کو اسم اعظم جو ہے وہ بتانے جا رہا ہوں، اپنے بزرگوں کا بتایا اور وہ سورہ اخلاص سے ہے۔ سورہ اخلاص سورہ توحید جو قرآن پاک میں، جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت بیان کی، اور یہ صورت ایک مطلب ویسے اس کے فضائل کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو ایک بار اگر 4 بار پڑھتے ہیں سورہ اخلاص کو تو ایک قرآن پاک شریف مکمل پڑھنے کا ثواب آپ کو ملتا ہے۔ تو رمضان کے دن بھی آ رہے ہیں تو بہترین ہے کہ آپ سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ جو ہے اس طرح سے آپ سمجھ لیجئے۔ وظیفہ کیا ہے؟ یہ ایک عمل ہے، مطلب کہ دعا بتا رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ دیکھیں، غور کریں تو یہ جب شروع ہوتا ہے نا سورہ اخلاص تو اس طرح سے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اب اس کے اندر اگر آپ غور کریں تو جو پہلی دو آیات ہیں قل هو اللہ احد اور اللہ الصمد، تو اب اس کو ہم اس طرح سے اس میں سے نکالتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ پاک کے 3 صفاتی نام شامل ہوئے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم۔ اور سورہ اخلاص سے نکلتا ہے ہمارے پاس یا احد یا صمد۔ تو آپ نے جب اس میں اب اس کو اسم اعظم جو بزرگوں نے بنایا وہ یہ ہے کہ اگر آپ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا احد یا صمد، اگر آپ یہ 5 لفظ اس طرح سے پڑھ کر اس کے بعد اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں تو وہ قبول ہو جاتی ہے، وہ 100% قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ اللہ کے وہ نام ہیں جو ایک یا اللہ، یا رحمان و یا رحیم تو آپ کو پتہ ہے کہ ہر جگہ استعمال ہو، قرآن میں بارہا آیا اس کا ذکر، اور اس کے بعد پھر یا احد اور یا صمد۔ تو یہ جو آپ وہاں سے نکالیں گے سورہ اخلاص سے تو مکمل یہ 5 اعداد کا جو ہے اسم اعظم بن جائے گا۔ تو یہ ترکیب جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتائی وہ میں آج آپ سے یہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اس ویڈیو کے توسط سے، تاکہ وہ لوگ جو شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی تو وہ آپ اس اسم اعظم کے ذریعے دعا مانگ کر دیکھیں، تو انشاءاللہ ہمارا تو برس کا یہ پیر و مرشد عید و عطا ہے اور اس سے کر رہے ہیں استعمال، تو اس سے ہمیں فائدہ مل رہا ہے، تو آپ بھی اس کو آزمائیے، اس کا استعمال کیجیے، تو انشاءاللہ آپ کی بھی دعائیں اللہ تعالیٰ کہ ہاں بہترین جو ہے قبولیت حاصل کریں گی، جلدی قبول ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل کو بھی حل کرے گا۔ تو بس یہی آج آپ کے ساتھ یہ اسم اعظم کا یہ وظیفہ جو ہے بزرگوں کو بتایا، ڈسکس کرنا تھا۔ ملتے ہیں اگلی کئی ویڈیوز میں اور وظائف کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ چینل سے جڑیے رہیے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔